السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم خاتون کے کپڑے سے متعلق چند ساتھیوں نے میں کئی بار لکھ بھیجا، پھر یہ مسئلہ دوبارہ آیا ہے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو چند بنیادی باتیں ہیں، کلیدی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کی پوائنٹس کے طور پہ۔ پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ ساڑی بلاؤز کا استعمال مسلم معاشرے میں کیسا ہے، کیونکہ بہت سے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ ساڑی یہ غیروں کا پہناوا ہے، یعنی کہ غیروں کا شعار ہے، اور احادیث میں اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ساڑی اور بلاؤز یا اور بھی جو کپڑے ہمارے معاشرے میں آج رائج ہیں، ان سب کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں ایسی ہیں جن کا ہمارے ذہنوں میں رہنا بہت ضروری ہے اور ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہم یاد رکھیں کہ ڈریس کے حوالے سے اسلام نے نہ تو ہمیں مطلق آزاد چھوڑا ہے کہ آپ جس طریقے کے کپڑے چاہے وہ آپ پہنیں، جیسے چاہے رہیں، اور نہ ہی ڈریس کوڈ کو لے کر کے اتنا سخت ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اس پہ اگر ہم اترنا چاہیں تو بڑا ہمارے لیے ایک مشکل سا مرحلہ کھڑا ہو جائے کہ یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے ہم۔ بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو ایک خصوصی وصف ہے، ہر حکم کے اندر اعتدال، موڈریٹ کر کے جو چیزیں لا کے سامنے میں رکھتے ہیں، وہ کپڑے اور لباس کے متعلق بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ساڑی اور بلاؤز یہ بھی کپڑے میں شامل ہے، ایک لباس میں شامل ہے۔ مطلق نہ تو ہم ان سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ غیروں ہی کا شعار ہے، اس سے بالکل بچ کے رہا جائے، اور نہ پورے طور سے ساڑی کے ساتھ اگر بلاؤز ہے تو اسے قبول کر سکتے ہیں کہ ہاں ہماری مسلم خاتون اسے پہن سکتی ہے، چاہے اس بلاؤز کا ڈیزائن اور اس کے بدن کے حوالے سے سطر پوشی کا جو معاملہ ہے وہ جیسا بھی ہو۔ نہیں، ہم قرآن کریم کو یہاں پہ دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے۔ قرآن کریم کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لباس کا مقصود کیا ہے وہ ہمارے سامنے میں آ جائے گا، اور احادیث نبویہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے بطور خاص خاتون کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کی جو آیات ہے، آیت نمبر 26 یعنی ورسز 26 اور ورس نمبر 31 آیت نمبر 31، ان دونوں آیتوں کو جب سامنے میں رکھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو سورہ اعراف کے اندر ہے، اس میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے، یعنی آج جن جن چیزوں کو بھی ہم لباس کے طور پہ اپناتے ہیں، اور جہاں جہاں سے بھی لباس کے جو ذرائع ہیں، تانے بانے ہیں، بنتے ہیں، کپڑے جن جن چیزوں کو ہم بناتے ہیں، وہ زمین سے اگتی ہے، اور اس زمین سے اپجاؤ کے سلسلے میں جو پانی اس کے اوپر اترتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے ہی اتارتے ہیں، اشارہ اس طرف ہے۔ تو الٹیمیٹلی نتیجے کے طور پہ جو کپڑے ہم بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا۔ مقصود کیا ہے؟ یواری سوآتکم، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمہارے ستر کو ڈھانپے، تم اس سے اپنے ستر کو چھپاتے ہو۔ یہ جو ہمارے اعضاء مخصوصہ بطور خاص شرمگاہ اور اس کے آس پاس کے اطراف کے جو حصے ہوتے ہیں، ان سب کو چھپانے کا حکم ہمیں گویا کہ اس سے دیا جا رہا ہے کہ مقصود اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد وریشا، اور یہ تمہارے لیے اضافی طور پہ ایک زینت کا سامان ہے۔ تو اس آیت سے دو بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 31 کے اندر، اسی سورہ کے اندر آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے جانا ہے۔ اے بنی آدم، تم اس وصف کو اپناؤ، اچھے سے اچھے زیب و زینت کرو اور پھر مسجد کو جاؤ، نماز کو جاؤ۔ تو یہاں پہ زینت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیات کو جب سامنے میں رکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ لباس کا اصل مقصد اسلام کے اندر ہے ستر پوشی اور گرمی سردی سے بچاؤ، اور ریشہ جسے پرندے اپنے پر کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اسی طریقے سے لباس کو بھی گرمی سردی سے ہمارے لیے بچاؤ کا سامان قرار دیا گیا ہے۔ اور بحیثیت انسان ہم لباس کے حوالے سے اتنے کانشیس ہوں، اتنے متحرک ہوں، اتنے فعال اور ایکٹیو ہوں کہ ہمارا امتیاز دوسرے مثلاً جیسے جانور ہے وہ کسی لباس کو نہیں اپناتے،
تو ہم اس سے ممتاز ہو، ہم زیب و زینت اپنے اندر اختیار کر سکیں. تو تیسرا مقصد اس کا ایک زیب و زینت بھی سامنے میں آتا ہے. یہ ہے لباس کے مقصود. اور یہ مسلمان مرد ہو، عورت ہو، جو کوئی بھی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو یا جوان عورت ہو، ان سب پہ اپلائی ہوگا کہ آپ کے لباس کا مقصود قرآن کریم کے حوالے سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ستر پوشی کا سامان ہو. الغرض ستر پوشی کا اگر سامان نہیں تو پھر وہ لباس نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں. دوسرا یہ کہ گرمی سردی سے ہمارے لیے بچاؤ کا سامان ہو گیا کہ پورے بدن کو کور کر رکھا ہو، ڈھانپ رکھا ہو. اور تیسرا یہ کہ وہ ہمارے لیے زیب و زینت کا سامان ہو، یعنی کہ دیکھنے کے بعد لگے کہ ہاں کوئی مہذب اور مثقف انسان ہے، یہ باضابطہ ایک اچھے سوسائٹی کا، ایک اچھے ماحول کا، ایک اچھے خاندان کا فرد ہے، یہ جس کو ایک انگریزی کے اندر بھی آپ جا کے کہتے ہیں سویلائزڈ پرسن، مثقف انسان جسے کہا جاتا ہے. وہ آپ کے کپڑے سے، دیکھ ریکھ سے، پہناوے اور آوے سے پتہ چلے. یہ تو قرآن کریم نے بتایا. دوسرے نمبر پہ جب جا کے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو مسلم شریف کے اندر ملتی ہے وہ بڑی ہی سنجیدگی سے ہمیں اس حدیث کو سننے اور سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ صنفان من اہل النار، دو قسم کے جو لوگ ہیں، مرد ہو یا عورت، وہ جہنمی ہیں. لم اراہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم ان کو دیکھا ہے، وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آیا. وہ کون لوگ جو جہنمی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم معہم سیات، ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے ہیں کہ اذناب البقر، گائے کے دم کی طرح سے، یضربون بها الناس، جو اس کوڑوں سے وہ اپنے ماتحتوں پر، دیگر لوگوں پر زور آزمائی کرتے ہیں. مراد ظالم قسم کے لوگ، خواہ وہ ذرا سا عہدے مل جانے کی وجہ سے ہو، جیسے بہت سے ظالمانہ قسم کے آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے پولیس کی لائن کے لوگ ہوں یا کسی اور لائن کے لوگ ہوں، چودراہٹ کی لائن کے لوگ ہوں، وہ ظلم برتتے ہیں، اپنی طاقت اور زور آزمائی کا پورا ایک مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اس میں آتے ہیں، ان کو جہنمی قرار دیا گیا. بے وقت، بے فائدہ، بلا کسی وجہ کے لوگوں پہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ان کی ایک خاص بات بتایا گئی، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کوڑا اور ہنٹر لیے رہتے ہیں اپنے ہاتھ میں اور لوگوں کو اس سے مارتے ہیں. اور دوسری جماعت ان خاتون کی آئی جہنمی کے طور پہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بعض روایت میں ممیلات پہلے، مائلات بعد میں، کہ وہ جماعت خاتون، وہ جماعت نساء، وہ عورت جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن بے پردہ ہوتی ہیں. ان کے بدن پہ دیکھا جائے تو کپڑے ہونے کے باوجود بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا. عاریات کہا گیا، ننگا کھلا ہوا بدن ہے ان کے ایک طرح سے. مائلات، وہ دوسروں کی طرف ریچھتی ہوئی ہوتی ہے، مائل ہوتی رہتی ہیں، دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہوتی رہتی ہیں. یا پھر دوسروں کو ممیلات، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنا چاہتی ہے اپنے بدن کو کھول کر کے یا اس کی نمائش کر کے. لا يدخل الجنہ صنفان من اہل النار، تو کہا گیا کہ جہنمی ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، ایسی خاتون جنت میں داخل نہیں ہوں گی. کپڑے کے ساتھ ساتھ ان کے بالوں کے بارے میں کہا گیا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر پہ جو بال ہوتے ہیں، جو اس پہ ایک اضافی بال یا جوڑے لگاتے ہیں، وہ اس انداز سے بنا کے پھر اس کو ٹن کرتی ہے، مائل کر لیتی ہے، جیسے کہ اونٹ کے اٹھے ہوئے کوہان جو جھک جاتے ہیں. یہ ان کے سروں کا حال ہوتا ہے، فیشن کا عالم یہ ہوتا ہے. تو لا يدخلن الجنہ، ایسی خاتون جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا، اور نہ یہ جنت کی خوشبو تک کو پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور مسافت سے انسان کو محسوس ہو رہی ہوگی. یہ اس سے بھی محروم کر دی جائیں گے خوشبو تک سے، یعنی اتنی دور ان کو رکھا جائے گا. جنت تو دور، جنت کی خوشبو تک ان کو ملنا مشکل ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے اب قرآن نے جو لباس کا مقصود قرار دیا ہے ان دونوں کو سامنے میں رکھیں تو یہ بات سامنے میں آتی ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو بدن کو ڈھکے ہوا ہو، ستر پوشی کا سامان ہو، گرمی سردی سے بچاتا ہو اور ہمیں اچھا بنا کے پیش کرتا ہو. ہم نمایاں لگتے ہو، بہتر سے بہتر لگتے ہو، کسی کی غلط نگاہ بہرحال اس لباس کی وجہ سے نہ پڑ سکے، ہم ایسے نظر آتے ہیں. اب آتے ہیں ساڑی یا بلاؤز کا مسئلہ، بس 10 سیکنڈ کے اندر یہ حل ہو جائے گا. اگر ساڑی اور بلاؤز اس قسم کا ہے کہ پورے بدن کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں بس اوقات جو ہماری غیر خاتون ہوتی ہے یا اور بھی جو آپ چلتے پھرتے کبھی ان کے پیچھے ہو نگاہ پڑ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلاؤز غالباً ایسے
किस्म का हुआ करता है कि बाजू खुले होते हैं, गर्दन खुली होती है, पीठ के अक्सर हिस्से खुले होते हैं और कमर और पेट के भी हिस्से खुल जाते हैं उससे। बस मुख्तसर सा लिबास होता है और इंतहाई टाइट होता है, चुस्त होता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा ब्लाउज ये यकीनन कासियात में आरियात के अंदर आ जाती है कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी कपड़े पहने हुए नहीं लगती हैं वो, और बदन उनका खुला रह जाता है, नंगा रह जाता है, बेपर्दा रह जाता है, ये उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसा ब्लाउज नहीं हो। और साड़ी हो वो पूरे बदन को ढपे हुए हो। तो साड़ी में तो ये बात होती है, अगर ब्लाउज के अंदर ये बात आ जाए तो और अच्छी बात है कि बाजू को आस्तीन यहाँ तक हमारा होना चाहिए, दामन नीचे तक हो, गर्दन पीठ और पेट ये कुछ खुला हुआ ना हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह कपड़े आप पहन सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और ये ख़ास इलाके में, बल्कि बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पे मुस्लिम खातून इसको पहनती हैं और किसी ख़ास कौम का लिबास या किसी ख़ास कौम की खातून का शियार हम इसको नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ पे अगर जो बात हमने कही ब्लाउज के हवाले से, वो बात दीगर कपड़े में भी अगर पाई जाती है तो वो कपड़े भी नादुरुस्त होंगे। लेकिन अगर उस कपड़े के अंदर बदन को ढांपने वाली सारी सलाहियत और सिफत पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो कपड़े जायज़ और दुरुस्त होंगे। फिर से आप सुन लीजिए, शियार की जहाँ तक बात है तो बाज़ उलमा ने लिखा है, भले आप उससे इख्तलाफ करें, कि वो जहाँ पे सिर्फ वो कपड़े गैर मुस्लिम पहनती हो वहाँ पे मुसलमान को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़े भी इंसान की शख्सियत और उनके इजहार का ज़रिया हुआ करता है। उससे पता चलता है कौन क्या है नहीं है, उसकी नफ्सियात पे उसका असर पड़ता है। आदमी जैसा होता है वैसा दिखना चाहता है वो, तो इसलिए गैरों से बच के रहने की कोशिश करें। वहाँ पे लिखा है ऐसा। लेकिन बहरहाल साड़ी हो या ब्लाउज हो या और कपड़े हो, अगर उसमें तीन बातें पाई जाती हैं, इंतहाई बारीक और पतला हो, कपड़ा पहनने के बावजूद ही बदन झलक आ जाए, या फिर बारीक तो नहीं लेकिन इतना चुस्त और टाइट है कि बदन पे जाने के बाद जब वो कपड़े बदन से लगते हैं तो वो आज़ा नुमाया होकर के सामने में आ जाते हैं, या हाथ है या पाँव है या सीना या फला है। या इसी तरीके से वो कपड़े चुस्त भी नहीं है, बारीक भी नहीं, लेकिन इंतहाई मुख्तसर और शॉर्ट है कि जहाँ तक बदन को ढांपना चाहिए वो ढांप नहीं रहे बल्कि उससे ऊपर ही रह जाते हैं। तो फिर इस तीन वस्फ की वजह से कह लीजिए कोई कपड़ा चाहे जौन सा भी हो, वो शलवार कुर्ता हो या साड़ी ब्लाउज हो या टी शर्ट और पैंट हो, या फिर कह लीजिए कि टॉप हो, या और भी जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग तरीके से, उन सब के अंदर इसका इतलाक़ किया जाएगा कि इन तीन वस्फ की वजह से वो कपड़े बहरहाल इस्लामी लिबास का जो ड्रेस कोड का अपना एक ज़ाब्ता है और उसका जो मकसूद है उससे बाहर हो जाती है, तो फिर दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कपड़ा कोई ऐसा हो जो बारीक ना हो, चुस्त ना हो, मुख्तसर ना हो और वो पूरे बदन को ढांपे हुए हो, तो फिर उसको आप साड़ी या ब्लाउज का नाम दे दीजिए या किसी और नाम से आप पुकारिए। वो अगर पूरे तौर से कवर कर रखा है तो बहरहाल कपड़े का असल जो मकसूद है उसका वो पूरा हो रहा है, इंसान की सत्रपोशी का सामान बन रहा है वो, इसी के साथ साथ वो गर्मी सर्दी से बचाव का जरिया बन रहा है वो, और इसी के साथ साथ में वो बाज़ाब्ता उसके लिए ज़ेब व ज़ीनत का सामान ही बन रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में वो दुरुस्त होंगी, भले उसका नाम कुछ और भी रख दें आप। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्र जज़ीला। आप सभी हज़रात इस चैनल को आम करने की कोशिश करें, आप इसके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरीके की मुफीद बातें, मसले मसाइल की बातें जो भी इस इस्लामी बोल चैनल से आपके सामने में जाए बर वक्त उसकी इत्तिला आपको मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।